أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام ہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ کے وہ نیک بندے جہاں جہاں پہ آرام فرما ہے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، ہمارا موضوع خطبہ حجۃ الوداع کی تشریح و تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اور اس کے ساتھ مزید دو مقامات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی، اس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ جوامع الکلم ہیں کہ جن کی تشریح اور تفسیر کا حق میرے جیسا عامی آدمی ادا نہیں کر سکتا. لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم فرامین کا مطالعہ کریں اور ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. حضرات و حاضرین، پچھلے جمعہ کے اندر تین باتوں کا تذکرہ ہم نے کیا. ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، ایک مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر ایسے ہی حرام ہے، ایسے ہی حرمت والی ہے جیسے کعبہ حرمت والا ہے، جیسے ذی الحج کا مہینہ حرمت والا ہے، اور جیسے یوم النحر حرمت والا ہے. اللہ نے ایسے ہی ان تین چیزوں کو حرمت والا بنایا ہے. حضرات و حاضرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جو اصول ہیں، ضوابط ہیں،
قواعد ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں، جو انسانیت سے متصادم ہیں، وہ سارے کے سارے موضوع، وہ سارے کے سارے ختم ہیں، میرے پاؤں کے نیچے ہیں اور میں ان کو ختم کر رہا ہوں۔ جاہلیت کے دو بڑے ایسے معاملات، ایک معاملے کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو جاتی، لوگ تباہی در تباہی کا شکار ہو جاتے، اور دوسرے معاملے کی وجہ سے مالی معاملات لوگوں کے تباہ و برباد ہو جاتے۔ پہلا معاملہ قتل کی وجہ سے سال ہا سال تک لڑائیاں جاری و ساری رہتی، اور لوگوں کے ایک کے بعد ایک قتل، اور قبائل کے قبائل تباہ و برباد ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے خاندان کا ربیہ جو چھوٹا لڑکا تھا، اس کو ایک قبیلے نے، دودھ پیتے بچے کو ایک قبیلے نے قتل کر دیا۔ فرمایا کہ میں اس کا خون جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، آج کے بعد وہ دشمنی، وہ خون ختم ہو گیا ہے، کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں لے گا۔ یعنی یہ بدلے کی آگ، یہ خون کی ہولی حضرات اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ایک دودھ پیتے بچے کو بھی نہیں بخشتی۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ایک بچہ ہے، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، اس کو قتل کر دیا مخالف قبیلے نے۔ فرمایا آج میں اس کا خون جو ہے وہ معاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور وہ دو قبیلوں کی دشمنی جو ہے اس سے ختم ہو جائے گی۔ یہ خون کی ہولی انسان کو کتنا سنگ دل بنا دیتی ہے کہ وہ دودھ پیتے بچے کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور انتقام لینے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے حضرات۔ اور دوسرا عملی نمونہ فرمایا کہ میرے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، ان کا سود میں ختم کرتا ہوں۔ جن سے عباس نے سود لینا تھا وہ سارا کا سارا میں ختم کرتا ہوں، ہاں جو ان کی اصل رقم تھی وہ ان کو واپس کی جائے۔ یعنی یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کسی مسئلے کو رکھنا چاہتے ہیں حضرات، لوگوں کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے سامنے اگر آپ کوئی مسئلہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عملی نمونہ پیش کرنا پڑے گا۔ نبیوں نے بھی عملی نمونے پیش کیے ہیں۔ فرمایا یہ دو جو بہت بڑی چیزیں جن کی وجہ سے دنیا کے اندر سے امن، خاندانوں کے اندر سے سکون ختم تھا، لوگ نسل ہا نسل سود کے قرض کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اور دشمنی کی چنگاری جو ہے وہ دل میں لیے پھرتے، جب موقع ملتا اس چنگاری کو بھڑکتا ہوا شعلہ بنا کے، بھڑکتا ہوا الاؤ بنا کے اپنے مجرم کو اور اپنے دشمن کو قتل کر کے اپنے دل کو سکون دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آن میں ختم کر کے لوگوں کو پیغام دے دیا، لوگوں یہ عملی نمونہ لے لو، آج کے بعد یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ دو چیزیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری معاشرتی زندگی کے بارے میں وہ رہنما اصول بیان کیے، وہ قیمتی باتیں کی کہ اگر کوئی شخص ان دو قیمتی باتوں کو سمجھ لے تو یقین جانے یہ دنیا ہی جنت بن جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے۔ فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، اپنی خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ انکم اتخذتموہن بامان اللہ، تم نے ان کو اللہ کی امان، اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو حاصل کیا ہے۔
وہ کہ سڑک پہ پڑی ہوئی تمہیں نہیں مل گئی؟ خاتون جو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے حیثیت سے آئی ہے، وہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو لے کے آئے ہو، اب اس اللہ کے نام کا حیا کرنا، اللہ کے نام کا حیا کرنا کہ جس رب کے نام کی وجہ سے نہ وہ مرد اس کو جانتا تھا نہ وہ عورت اس کو جانتی تھی، صرف اس نام کی بنیاد پر کہ یہاں پہ خطبہ وہ پڑھ دیا گیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، ہم نے ناطہ اور تعلق اس وجہ سے جوڑا کہ ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کی وجہ سے میں نے اور آپ نے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ وہ سارا اپنا قبیلہ، وہ گلیاں، وہ بازار، وہ محلہ، وہ گھر، اس گھر کی ہر چیز کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کو محبت تھی، اپنائیت تھی، جس گھر میں اس کو شہزادی کی طرح رکھا جاتا تھا اور اس کے ایک آنسو کی وجہ سے سارا گھر پریشان ہو جاتا تھا، اس کے ایک مطالبے کو پورا کرنے کے لیے باپ اپنے ورکنگ آور، اپنے ڈیوٹی کے اوقات بڑھا دیتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی اس خواہش کو پورا کرنا ہے، اس فرمائش کو پورا کرنا ہے، میں نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے اپنا زیادہ محنت کرنی ہے۔ اس نے وہ ایک لفظ کے ساتھ سارا کچھ چھوڑا اور آ کے تیرے گھر میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنی زیادہ قربانیاں دے کے تیرے گھر میں آئی ہے، یہ مت سمجھ کہ وہ بازار کی کسی گلی کے اندر پڑی ہوئی تجھے مل گئی تھی اور تو نے لا کے اپنے گھر میں رکھ دیا۔ اب ساری زندگی تو اس کو تانے مارتا رہے، ساری زندگی تو اس کو عار دلاتا رہے، ساری زندگی تو اس کے لیے جینا حرام کر دے۔ فاتقوا اللہ فی النساء، اپنی خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم نے اللہ کا نام لے کے ان کو لے کے آئے ہو، آج سب کچھ موجود ہے، اس اللہ کا نام درمیان سے نکل گیا، ہمارے گھروں سے رحمت نکل گئی، ہمارے گھروں میں اتفاق ختم ہو گیا، ہمارا سکون برباد ہو گیا، ہمارا سکون ختم ہو گیا کہ ہم نے جو اللہ کا نام ہم نے دیا تھا وہ اللہ کا نام ہم نے بھلا دیا۔ ایمان سے بتائیے، اگر ساس کو اللہ کا خوف ہو تو وہ اپنی بہو کو تنگ کرے گی؟ اگر نندوں کو اللہ کا خوف ہو تو وہ اپنی بھابھی کے ساتھ برا سلوک کریں گی؟ اگر دیورانی کو، جٹھانی کو اللہ کا خوف ہو تو وہ گھر کے اندر ایسا تماشا لگائیں گی؟ اگر خامد کو اللہ کا خوف ہو تو اپنی بیوی پر ظلم کرے گا؟ اگر بیوی کو اللہ کا خوف ہو تو وہ اپنے خامد کی زندگی کو جہنم نہیں بلکہ جنت بنا دے گی۔ یہ اللہ کا خوف کہاں چلا گیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جو خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے نکاح کے اندر، اس خطبے کی آیات دیکھیں، اس میں سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دو جگہوں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا۔ یہ جو رشتہ کرنے جا رہے ہو، ناطہ جوڑنے جا رہے ہو، کسی کی بیٹی کو گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہو، یہ اللہ کا نام ہے، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، دو سے پھیلا دیا، اسی اللہ نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، پھر کہا وہ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس اللہ کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔
کہ تمہارے دل میں رب کا ڈر تھا یا نہیں تھا؟ والارحام، جیسے اللہ کا سوال ہوگا کہ رب کا ڈر تھا یا نہیں تھا، ایسے ہی اللہ رشتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ تم نے رشتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگہبان ہے، تم غلط بیانی نہیں کر سکو گے، اللہ کے ساتھ جھوٹ نہیں کہہ سکو گے، اللہ کو معاذ اللہ ورغلا نہیں سکو گے، تمہاری چکنی چپڑی باتیں یہ آن کی آن میں ختم ہو جائیں گے۔ وہاں جو کھڑا ہوگا رب کے سامنے وقال صوابا، وہ صحیح بات کر سکے گا، وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا، اس کی زبان وہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکے گی۔ حضرات یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ لفظ ہے جو ہماری زندگی میں سکون لا سکتا ہے۔ آپ کسی عورت کو دنیا کی کسی چیز سے ڈرا نہیں سکتے، آپ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دیں، شاید اس کی زندگی بدل سکتی ہے، پھر وہ بدل جائے گی کہ میں نے اللہ سے، اللہ کے سامنے ان باتوں کا جواب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء، لوگوں خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں رہنمائی دیتا ہوں، بتلاتا ہوں، یہ حقیقت ہے، اس کو سن لو، اس کو مان لو۔ اگر تم اس حقیقت سے نظریں چراؤ گے تو پھر تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، اور اگر اس حقیقت کو مان کے، اس حقیقت کے ساتھ زندہ رہو گے تو زندہ رہنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری والدہ اماں حوا، ان کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ خلقت من ضلع، یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، حقیقت ہے یہ۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، ابری ہوئی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے۔ فَإِن ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، اگر پہلوان چودھری صاحب تم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کیا ہے، اگر اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش میں جت جاؤ گے، کسرتہو، اس کو توڑ بیٹھو گے، یہ سیدھی نہیں ہوئے گی، ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو یہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں اپنے نبی سے نصیحت لے لو۔ تو ہم نے اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ ٹیڑھی کا مطلب یہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو اپنی بات ہے اس میں ایک عورت کو بتلا دیا، ایک خاتون خانہ کو بتلا دیا کہ تیری ذمہ داری کیا ہے۔ جو خامد تجھے لے کے آیا ہے اللہ کے نام پر، جو شخص تجھے اللہ کے نام پر لے آیا ہے، اب تیرا اس کے گھر میں آنے کے بعد تیرا فریضہ کیا بنتا ہے؟ فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فرمایا کہ عورتوں کا یہ فریضہ ہے کہ کوئی ایسا مرد جس کو خامد ناپسند کرتا ہے وہ تمہارے گھر کے اس کمرے کے قریب بھی نہ آئے، اس گھر میں داخل نہ ہو جس گھر کے اندر تم اپنے خامد کی بیوی بن کے رہ رہی ہو۔ وہ شخص، حضرات ہمارے معاشرے کی کتنی ایسے طلاقیں ہیں جو اس ضد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جی او تے میرا کزن ہے، میرا کزن ہی تے میرے گھر آوندا ہے، کیڑا کو بگانا بندہ آوندا ہے، او تے فلانا میری ماسی دا منڈا ہے، میرے چاچے دا منڈا ہے، میرے تائے دا منڈا ہے، اپنے کولوں بھی میں ہن پردہ کراں۔ حضرات یہ نبی کی بات سنیے، جو سب سے قریبی، سب سے قریب اور ہر وقت گھر میں رہنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی الحم دیور، فرمایا الحم والموت، دیور تو سیدھی سادھی موت ہے، دیور تو سیدھی سادھی موت ہے۔ کئی بدبخت ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں
جو پردہ دار خاتون کو گھر میں لا کے کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں سے تو نے پردہ نہیں کرنا. خاتون پردہ دار ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، اس کا پردہ ختم کروا دیتے ہیں کہ تو نے میرے بھتیجوں سے، میرے بھانجوں سے تو نے آج کے بعد پردہ نہیں کرنا. اب کیا کہیے اس شوئے قسمتی کا. فرمایا کہ عورت کا یہ فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ ایسے شخص کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بستر کے قریب آنے نہ دے جن کو تمہارے خامد ناپسند کرتے ہیں. اس میں زندگی ہے، اس میں سکون ہے. آپ دیکھیں کتنی طلاقیں ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جو ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کتنے قتل ہیں ایسے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا. کس لیے؟ اس عورت سے شادی کرنے کے لیے، اپنی بھابھی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے. نبی کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا. فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے. کیا مطلب؟ کہ دیور کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے. قتل ہوتے نہیں ہیں دیور کی وجہ سے. دیور بھابھی کا عشق معاشقہ ہوا اور بھائی قتل ہو گیا، یا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھا جائے تو کتنی سکون والی زندگی ہے. وہ اپنے دیور سے، اپنے جیٹ سے پردہ کرے. فرمایا فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. فرمایا کہ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی، پھر وہ بات جس کی اجازت میرے اللہ نے دی ہے، فرمایا ان کو ایسی مار مارو کہ جس کے ساتھ نشان نہ پڑے. ایسی مار مارو کہ جس سے نشان نہ پڑے. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہارے ذمہ ان کا کھانا اور پہنانا معروف طریقے سے، یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کھانا مہیا کرنا ہے اور پہننے کے لیے لباس مہیا کرنا ہے، یہ تمہارے ذمہ ہے. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے اپنی بیوی کو مارنے کا جو آخری بات ہے اس کی اجازت کب دی ہے؟ کہ ایسا شخص تمہارے گھر میں داخل ہو جس کو تم پسند نہیں کرتے. حضرات یہ بڑی زبردست بات ہے. میرے معاشرے کے کتنے گھر ایسے ہیں جو اجڑ چکے ہیں ان معاملات کی وجہ سے. فرمایا دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجلد احدکم امرأتا جلد العبد امرأته جلد العبد. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے نہ مارے جیسے کوئی بندہ اپنے غلام کو مارتا ہے، یعنی کوڑوں کے ساتھ، اور جو ہاتھ میں آیا وہ مار دیا. کہاں لگ رہی ہے، کیسے لگ رہی ہے، مار دیا. فرمایا ایسے نہیں. ثم یجامعها فی آخر اليوم، شام کو دوبارہ پھر وہ تمہاری بیوی ہے. یعنی صبح تم ظالم کی طرح اسے مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اور شام کو اس سے سکون حاصل کرنے کے لیے اس کے بستر پر جا رہے ہو. یہ تو دوغلی بات ہو گئی. سمجھانے کے اور بھی بہت طریقے ہیں. آخری حل مار ہے، لیکن مار بھی ایسی کہ جس سے نشان نہ پڑے. اب ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، وہ شوق سے مارتے ہیں. میں زندگی ایک بار تینوں مارنا ضرور ہے. بھائی یہ کوئی ثواب کا کام ہے کہ زندگی میں اپنی بیوی کو ضرور مارنا ہے؟ عجیب لوگ ہیں. میں زندگی ایک بار تینوں پھینٹی ضرور لانی ہے. بھائی یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ یہ کوئی سنت ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو مارنا ہے؟ سمجھانے کے لیے ناراضگی. آپ ناراض ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ اب فراوانی آ چکی ہے، مال و دولت وافر ہے، صحابہ نے اپنی بیویوں کو اچھے اچھے جوڑے لے کے دیے ہیں، پیسے کی ریل پیل ہو گئی ہے، تو ہمارے خرچے کے اندر اضافہ کیا جائے، ہمیں بھی زیادہ پیسے دیے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا اٹھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے ان سے تنہا ہو گئے، ایک مہینے کے لیے ان سے جدا ہو گئے، اور صحابہ کے اندر کھلبلی مچ گئی. پورے مدینے کے اندر صحابہ پریشان ہو گئے.
خبر یہ مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی، وہ بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا اللہ کے نبی یہ میں نے خبر سنی ہے، فرمایا میں نے طلاق نہیں دی، میں 1 مہینے کے لیے اپنی خاتون سے جدا ہوا ہوں، تنہا ہوا ہوں اپنی خواتین سے، کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ نبی کا یہاں پہ جو ریاست قائم کرنا ہے، نبی کا یہ جو عمل ہے دین والا، یہ اس کا مقصد پیسہ روپیہ نہیں ہے، دنیا کی فراوانی نہیں ہے، نبی کا مقصد اللہ کے دین کو لوگوں تک پھیلانا ہے، الہ کلمت اللہ مقصد ہے، اور تم نبی کی بیویاں بنی ہو عیش و عشرت کے لیے نہیں، نبی کے دعوت نبوت کے مشن کو پورا کرنے کے لیے تم نبی کی بیویاں بنی ہو۔ اگر تمہیں مال ہی چاہیے تو پھر کسی مالدار سے شادی کر لو، اگر تمہیں اچھے اچھے جوڑے چاہیے تو پھر کسی اچھے بہت بڑے امیر و کبیر سے شادی کر لو۔ نبی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، نبی تمہیں یہ پرووائڈ نہیں کر سکتا، حالانکہ حاکم وقت ہے لیکن مشن اور ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ اللہ کے کلموں کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ اگر تم بھی اس زیب و زینت کے اندر پڑ جاؤ گی تو پھر تم دین کا کام کس وقت کر سکو گی؟ تم پھر مسائل پر عبور کب حاصل کر سکو گی؟ دین کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوگا، تمہارا مطمع نظر ہی یہ بن جائے گا۔ تو 1 مہینے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اپنی بیویوں سے پوچھ لیجئے، اپنی بیویوں سے پوچھ لیجئے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں بتلا دو تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک طرف ہے اللہ اور اللہ کا رسول، اس صورت میں تمہیں دنیاوی مال و دولت نہیں ملے گا، زندہ رہنے کے لیے کھانا ملے گا، پہننے کے لیے کپڑا ملے گا، رہنے کے لیے گھر ملے گا، بس۔ اور دوسری طرف دنیا کی زیب و زینت ہے، خوبصورت جوڑے ہیں، محلات ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، دنیا کی ریل پیل ہے، لیکن ان میں سے ایک وقت میں ایک چیز مل سکتی ہے، یا اللہ کا رسول رکھ لو یا دنیا رکھ لو۔ تو ساری خواتین نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے۔ تو حضرات یہ وہ سنت طریقہ ہے کہ اگر آپ ناراض ہیں تو اپنی ناراضگی کا اظہار کیجئے۔ وہ ناراضگی کا اظہار کیسے ہے کہ آپ اس کا بستر جدا کر دیجئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنی بیوی کو اگر ماریں وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، فرمایا اگر مارنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو منہ پر تھپڑ نہیں مارنا، منہ پر مت مار، وَلَا تُقَبِّحْ، اور بکواس نہ کر، گندی گالیاں نہ بک، اس کی ماں کے بارے میں، اس کے باپ کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں گندی گالیاں نہ بک۔ آج ہمارا سٹارٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے، گندی اور بےہودہ گالیوں سے۔ اپنی ہی بیوی کو بعد میں اگر بندہ سوچے کہ میں نے اپنی ہی بیوی کو کس کس طرح کے بےہودہ الفاظ سے مخاطب کیا ہے، تو کیا تم نے اپنے گھر میں اس طرح کی بیوی لا کے رکھی ہے؟ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور بیوی کو چھوڑنا ہے اگر تو گھر کے اندر چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تو ناراض ہوا تھے بسترہ چکیا تھے تبلیغی جماعت نے 4 مہینے واسطے نکل گیا کہ 4 مہینے میں چلنا ہوا تسی کر رہو، ناراضگی ہے گھر کے اندر رکھو۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اگر چھوڑنا پڑے تو اس کو گھر کے اندر ہی اس کا بستر جدا کر دو تاکہ اس کو احساس ہو جائے۔ اگر پھر بھی اس کو احساس نہیں ہوتا تو پھر اسلام نے آخری آپشن رکھا ہے، اسلام نے آخری آپشن رکھا ہے کہ اگر تم دونوں کی زندگی جو ہے وہ نہیں چلتی تو تم دونوں جدا ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ اسلام نے یہ آپشن رکھا ہے، این ممکن ہے اللہ تجھے اور جگہ پہ سے سکون والی بیوی دے دے، اس کو اور سکون والا خامن دے دے، تمہاری طبیعت نہیں ملتی کسی اور کے ساتھ مل جائے، اس کی کسی اور کے ساتھ مل جائے۔ لیکن جو روز روز کا تماشا ہے
روز روز کا جو وہ مار کٹائی کا سلسلہ ہے، روز روز کا جو بازار تماشا ہے کہ سارے لوگ سن رہے ہیں، جو ہمسائے ہیں وہ سن رہے ہیں، بازار والے سن رہے ہیں، پورے گاؤں کے اندر مشہور ہے کہ فلاں گھر کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اپنے فرائض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو باتیں جو مین تھیں وہ کیا تھیں؟ زندگی کو آسان کرنے کے لیے، مردوں تم نے عورت کو اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے نام کی لاج رکھنی ہے، اور اے عورت تمہارا خامد جس کو کبھی بہن بھائی سب سے زیادہ محبوب تھے، جس کو سب سے زیادہ اپنا گھر محبوب تھا، آج وہ تمہاری وجہ سے لوگوں سے لڑ جاتا ہے، آج وہ تمہارے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ اس کے گھر کی رکھوالی کرے اور اس کی بن کے رہے۔ جو تمہارے لیے اپنی زندگی کو، اپنے خون پسینے کو بہا کے چند روپے کما کے لاتا ہے، تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کی ایسی عزت اور ایسی قدر کر کہ اس کو محسوس نہ ہو کہ میری کمائی غلط کام میں جا رہی ہے، اس کو محسوس نہ ہو کہ میں جو خون پسینہ بہا کے کما کے لے کے آتا ہوں وہ ضائع اور بیکار جا رہا ہے۔ تو جب دونوں اپنے اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوں گے، زندگی کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ الرحمن۔ حضرات اگلی جو بات میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ لوگو میں اپنے بعد تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑ لوگے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، شیطان تمہیں ورگلا نہیں سکے گا، تم غلط راہ پر چل نہیں سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس کا سبق ہدایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، وہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے قرآن کی تفسیر نبی کی سنت ہے، اللہ کے قرآن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے، اللہ کے قرآن کی توضیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اللہ کے قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ جو میرا راہ ہے یہ سیدھا راہ ہے، یہ غلط راہ نہیں ہے، سیدھا راہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن جو سب سے صحیح ترین رستہ ہے یہ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کا کام ہی ہدایت دینا ہے، یہ رہنمائی دیتا ہے۔ جب رہنما موجود ہے اصولی طور پر بھی اور تفسیری طور پر بھی رہنما موجود ہے، تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو؟ لیکن شرط یہ ہے اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، کہ تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اسلامی ٹچ نہیں، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونا، پھر تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا عَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، جیسے تم داڑوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، جکڑ لیتے ہو، اتنی شدت کے ساتھ تم نے اللہ کے قرآن کو تھامنا ہے، اسی محبت کے ساتھ تم نے اللہ کے قرآن کو پکڑنا ہے، اسی جذبے کے ساتھ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیث کو تم نے تھام لینا ہے کہ تم گمراہ نہیں ہو سکو۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ اگلی بات جو کی فرمایا کہ میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ۔ کس بات کی گواہی مانگی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے اعلان کیا مدینہ کے اندر گرد و نواح میں کہ اللہ کا رسول حج کرنے کے لیے جا رہا، تیاری پکڑ لو۔ یہ کوئی عام حج نہیں ہے، اس حج کا جو امیر ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس حج کے اندر جو مناسک حج سکھانے والا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی عام حج نہیں ہے، اور اس کی اہمیت کو صحابہ نے خوب سمجھا۔ وہ جو 10 سال پہلے 313 تھے، آج 1,44,000 کا 1,44,000 کا مجمع رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گاہے بگاہے نصیحتیں کر رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم مرحلہ وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، فرمایا میرے صحابہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے دین کو تمہارے تک پہنچا دیا ہے؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے اللہ کا دین؟ کل قیامت کے دن جب اللہ تم سے گواہی طلب کرے گا تو تم اللہ کے سامنے کیا گواہی دو گے؟ تو سب صحابہ نے بیک زباں ہو کے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، قد بلغتا، قد بلغتا، آپ نے پہنچا دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرے صحابہ، میرے شاگرد بیک زباں ہو کے سارے کے سارے گواہی دے رہے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کو مخاطب کر کے کہا، ڈیوٹی لگانے والے کو مخاطب کر کے کہا، میرے اللہ جس کام کے لیے تو نے اپنے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کیا تھا، آج تو بھی گواہ ہو جا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ تیرے بندے نے تیرا دیا ہوا کام جو ہے وہ مکمل طور پر ادا کر دیا ہے۔ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا۔ اب صحابہ کرام نے گواہی دے دی، اللہ کا دین جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو چکا، یعنی دین کے جو احکامات تھے، دین کی جو چھوٹی سے چھوٹی چیز تھی وہ بھی آج نازل ہو چکی، مکمل ہو چکا دین۔ اور اللہ نے یہ جو دین مکمل ہوا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اس دین کو پسند کر لیا ہے۔ حضرات سارے اختلافات ایک لفظ کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، وہ لفظ کیا ہے کہ اللہ نے کس دین کو پسند کیا ہے؟ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو دین محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیش کیا ہے، جو دین نبی کے سامنے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، وہ دین ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز پیش کرے گا تو وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دو نمبری ہے۔ اختلافات ختم۔ کیوں اختلافات ہیں یہ سارے کے سارے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج اللہ تمہارے لیے جو اسلام ہے اس پر راضی ہو چکا ہے، اس دین پر راضی ہو چکا ہے، اور اسی دین کی تبلیغ کی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لگائی۔ فرمایا میرے صحابہ آج جو موجود ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو یہاں پہ موجود ہے وہ اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرے اس کو جو آج یہاں موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نبی کے صحابہ کی قبریں چند ایک کی مدینے میں ہیں، باقی نبی کے تمام صحابہ کی قبریں کتنے ملکوں کے اندر ہیں۔ وہ 1,44,000 صحابہ وہ صرف وہ تھے جو حج کے موقع پر موجود تھے، لیکن آپ دیکھیں وہ جنت البقیع کے اندر کتنی قبریں ہیں، گنتی کی قبریں ہیں، شاید ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ 10,000 بھی نہیں ہوں گی، اس سے بھی شاید کم ہو۔ تو وہ 1,44,000 میں سے وہ باقی لوگ کہاں گئے؟ حضرات وہ نبی کا دین دنیا تک پہنچانے کے لیے نکلے، اور ملکوں ان کو جہاں پر اللہ کی طرف سے بلاوا آیا وہیں پر وہ فوت ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے استاد نے ڈیوٹی لگائی تھی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ آج جہاں جو موجود ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آگے دین کو پہنچا دے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا اگر ایک آیت کا بھی علم ہے، ایک آیت کا بھی علم ہے تو وہ آگے بتلاؤ، سمجھاؤ۔ حضرات میرے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بازاروں کے اندر لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آج میں پڑھ رہا تھا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کے، سوٹی لے کے بازاروں کے اندر جایا کرتے تھے اور لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اوزان چیک ہوتے تھے، بازاروں میں وزن چیک ہوتا تھا کہ تمہارا جو مال ہے وہ کتنا تولتے ہو، کم تو نہیں تولتے۔ مال کی مقدار چیک ہوتی تھی، مال کی ورائٹی چیک ہوتی تھی۔
یہ ساری تربیت نبی کے صحابہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی جو ہاتھ میں ڈنڈا لے کے بازار میں نکلتی تھی. عمر رسیدہ تھی، ہاتھ میں ڈنڈا لے کے بازار میں نکلتی تھی اور وہ تربیت کرتی تھی لوگوں کی. یعنی صرف صحابہ مرد ہی نہیں، صحابیات بھی لوگوں کی تربیت کرنے میں پیش تھی. تو بھائیو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ معاف کرے، ہم گنگے بہرے تو نہیں ہیں. اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، تو میں زیادہ نہیں ایک آدمی کی زندگی تو بدل سکتا ہوں. میں زیادہ نہیں اپنے گھرانے کی زندگی تو تبدیل کر سکتا ہوں. مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، مجھے اللہ نے قوام بنایا، مرد بنایا ہے. کیوں اتنا ڈر گئے ہو؟ کیوں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے؟ کیا صرف نماز تمہارے اوپر فرض ہے؟ جمعہ تمہارے اوپر فرض ہے صرف؟ یا اسلام صرف بابا جی کے لیے نازل ہوا ہے؟ یا اسلام میں یہ ہے کہ جڑا بڑھا ہو جائے وہ صرف مسجد جاوے، نوجوان مسجد نہ جاوے؟ تو پھر یہ اتنی بے دلی کیوں ہے؟ باقی نمازوں کے اندر حاضری کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جو ذمہ داری میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈال کے گئے ہیں، میں اس ذمہ داری کے ساتھ مخلص نہیں ہوں. میں جھجکتا ہوں، میں اس بات میں شرماتا ہوں. چلیں آپ لوگوں سے شرماتے ہوں گے، آپ اپنے گھر میں تو نہیں ہے شرم آپ کو؟ جن کو آپ کما کے دیتے ہیں ان سے بھی شرماتے ہیں. آپ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں، جس مجلس کے اندر آپ کی ہر بات کو جو ہے وہ باقاعدہ انٹرٹین کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، آپ اگر کہہ دیتے ہیں کہ اگلی جڑی دعوت ہے نا وہ فلانا صاحب جڑا وہ کرے گا، کہنے میں تیار ہوں جناب، لو یاراں دا حکم ہوئے. ان یاروں کو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگلی جو نماز ہم سارے بیلی مل کے مسجد کے اندر ادا کریں گے؟ یہ جذبہ اس طرف کیوں نہیں آتا؟ یہ صرف کھانا پکانا اور لباس اور محفلیں اور یہ سارا کچھ یہی رہ گیا ہے. حضرات میرے نبی نے میرے اور آپ کے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہی کامیابی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری احادیث کو آگے پہنچاؤ، بتلاؤ لوگوں کو. وہ بتلانا کیوں ہے؟ فرمایا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس کو پہنچی ہے وہ اتنی قدر نہیں کرتا، جس کو وہ آگے بیان کرتا ہے وہ قدردان ہوتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. فرمایا کہ جس کو پہنچی ہے اس کو قدر نہیں ہوتی، جس کے پاس نہیں ہوتی جب اس کو پہنچتی ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو بھائیو بتلاؤ، شان نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، شان نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. تو بھائیو میرا بھی تو نبی وہی ہے جو آپ کا ہے، جو صحابہ کا نبی تھا وہ ہمارا بھی وہی نبی ہے. تو آج کے بعد میرے بھائیو ہم نے اس عہد سے اٹھنا ہے. اللہ اکبر. اگلے جمعے میں ایک حدیث بیان کروں گا، رب اکبر کی قسم اس کو پڑھ کے میرے آنسو نکل آئے. وہ حدیث میں اگلے جمعے انشاءاللہ شروع میں بیان کروں گا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی میرے نبی کو فکر تھی، اور میرے نبی نے میری اور آپ کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے، اور ہم جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو خواب غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ جہاں پہ میرے اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، وگرنہ ہم بڑے کمزور ہیں کہ ہم الحمدللہ یہاں حفظ کی کلاس، ترجمے کی کلاس، ناظرے کی کلاس، بچیوں کے لیے کلاسز الحمدللہ جاری ہیں. میرے دل میں ایک بات ہے، انشاءاللہ 1 دسمبر سے میں شروع کرنے والا ہوں کہ میرے وہ بھائی جو عمر رسیدہ ہیں، بڑی عمر ہو گئی ہے، اور ان کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا وہ قرآن پڑھ نہیں سکے، لیکن اب جھجک ہے کہ میں کیسے قرآن پڑھوں گا.
ان کے لیے انشاءاللہ ایک کلاس میں عشاء کی نماز کے بعد شروع کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور آپ کی عملی زندگی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو سردی ہے یہ مومن کے لیے بہت بڑا پیکج ہے، تو ہم اس پیکج کا مثبت استعمال کریں گے کہ راتیں لمبی ہیں، آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے نکالیں، اس میں انشاءاللہ قرآن مجید کی تصحیح یعنی تجوید کے ساتھ اس طریقے پر قرآن پڑھنا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے، اس کی تصحیح کے لیے انشاءاللہ 1 دسمبر تک مختلف دوستوں سے مشورہ جاری رہے گا۔ یہ آن لائن بھی یہ کلاس ہوگی انشاءاللہ، اور ادھر مسجد میں بھی یہ کلاس ہوگی، تو جیسے کوئی دوست اس سے مستفید ہونا چاہے ضرور مستفید ہو کہ اپنے قرآن کو صحیح کیجئے، اور اسی کے اندر ہی انشاءاللہ یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہم اپنے طور پر کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے ہمت اور توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔